JCERT PG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم NCERT کی کتاب نوائے اردو کا تیسرا سبق یعنی افسانہ بھیک کو لے کر میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم پڑھیں گے افسانہ بھیک۔ اس سے قبل ہم ان کے افسانہ نگار یعنی مصنف، رائٹر، لکھنے والے حیات اللہ انصاری کے بارے میں مختصر تعارف بیان کریں گے۔ اردو کے مشہور و ممتاز صحافی، افسانہ نگار، ناول نگار، تنقید نگار اور منفرد حیثیت رکھنے والے بے باک سیاسی رہنما حیات اللہ انصاری کا شمار ان چند لوگوں میں کیا جاتا ہے جو اپنے اصول، نظریات، اپنے فکر پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، چاہے حالات جتنے بھی نامواقف ہوں، چاہے حالات ان کے مخالفت میں ہوں، ہر حال میں یہ اپنے اصول و نظریات اور اپنے فکر کا، اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہ کیا ہو۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جن کا پورا نام حیات اللہ انصاری ہے، جن کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی، ان کا تعارف ہم بیان کر رہے ہیں۔ ان کا پورا نام حیات اللہ انصاری ہے، جن کی پیدائش 1911 میں فرنگی محلہ لکھنؤ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری ایجوکیشن مدرسہ فرنگی محلہ سے حاصل کیے، جسے مشرقی تعلیم بھی کہتے ہیں، یعنی مذہبی تعلیم مدرسے سے تعلیم حاصل کیے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ شہر علی گڑھ، شہر لکھنؤ کی طرف رخ کیے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد چونکہ زمانہ طالب علمی میں ان کو قومی تحریکوں سے وابستہ رہے، ہمیشہ قوم اور ملت کی خدمت کرنے کا ذوق اور شوق ان کی طبیعت میں شامل حال رہا۔ حیات اللہ انصاری چونکہ ان کا جو خدمت کرنے کا جو شوق رہا قوم کے لیے اور ملت کے لیے، اسی فکر کے لے کر یہ ہمیشہ چلتے رہے، اور چونکہ گاندھی جی کے فکر سے یہ کافی متاثر تھے، اور کانگریس کے جو آئیڈیالوجی ہے، کانگریس کا جو فکر ہے، جو نظریات ہے، ان تمام نظریات اور فکر میں یہ ہمیشہ اس میں شامل رہے۔ 1937 میں ہفتہ وار اخبار انہوں نے شائع کیا ہندوستان کے نام سے، اور اس کے بعد 1944 میں روزنامہ قومی آواز، یہ روزنامہ قومی آواز جواہر لال نہرو اس کو شائع کرتے تھے، اور اس کے پہلے مدیر یعنی ایڈیٹر بھی مقرر ہوئے حیات اللہ انصاری۔ اور حیات اللہ انصاری 1966 اور 1982 میں راجیہ سبھا کے رکن مقرر ہوئے، یعنی اس کے ممبر بھی رہے راجیہ سبھا کے۔ اس کے علاوہ وہ لوک سبھا کے بھی ممبر رہے، اور سیاسی طور پر وہ ہمیشہ متحرک رہے، ایکٹیو رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ افسانے لکھے، ناول نگاری پہ کی، تنقید کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا، بچوں کے لیے بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ تو ان کا پہلا جو افسانی مجموعہ ہے انوکھی مصیبت، یہ 1939 میں شائع ہوا۔ ان کا بہت ہی مشہور اور لہو کے پھول یہ جو ناول ہے، یہ 5 جلدوں میں یعنی 5 والیوم پر یہ مشتمل یہ کتاب ہے، جو بہت ہی ناول نگاری کی دنیا میں ایک ضخیم کتاب کے طور پر یہ جانی اور مانی جاتی ہے، جو 5 جلدوں میں ہے لہو کے پھول۔ اور اسی ناول پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ چونکہ حیات اللہ انصاری پریم چند سے متاثر تھے، پریم چند کا جو فکر ہے، پریم چند کا جو افسانہ نگاری کی جو نوعیت ہے، اسی نوعیت میں اسی فکر کو لے کر یہ آگے چلے، اور پریم چند کا جو نظریات ہے، جو اصول ہے، انہی اصولوں کو، انہی نظریات کو، انہی فکر کو لے کر حیات اللہ انصاری بھی جو ہے آگے بڑھے۔ کیونکہ گاندھی جی سے بہت زیادہ یہ قربت تھے، ان کی طبیعت ان سے بہت زیادہ ملان تھا ان کی طبیعت میں، جس وجہ سے گاندھی جی کا جو فلسفہ فکر ہے، جو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، اسی فکر کو اور اسی نظریات کو حیات اللہ انصاری بھی فالو کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ انہی تمام خدمات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کی سرکار نے انہیں کئی اعزاز سے نوازا گیا، جن میں پدم شری ایوارڈ خاص ہے۔ اس کے علاوہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا، اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ، اس کے علاوہ ہریانہ اردو اکیڈمی ایوارڈ اور غالب سمان سے بھی ان کو سرفراز کیا گیا۔
اس طریقے سے ان کے یہ ادبی خدمات رہے اور یہ سیاسی رہنما کے طور پر بھی قوم اور ملت کی بہترین ترجمان رہے۔ ان کا یہ سفر 1999 میں ختم ہوتا ہے اور 1999 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ اس طریقے سے آج ہم نے ان کے بارے میں مختصر تعارف بیان کی اور اب ہم ان کا جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے افسانہ بھیک کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں اب ہم افسانہ بھیک کا سرسری مطالعہ کریں گے اور اس کے جو سوال و جواب ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ افسانہ بھیک حیات اللہ انصاری کا بہت ہی مشہور اور معروف ان کا افسانہ ہے۔ اس افسانے کا جو نام ہے بھیک، یہ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ اس افسانے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کے کنٹینٹ کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ افسانہ بہت ہی غور و فکر کا طلبگار ہے اور یہ ہمیں دعوت فکر بھی دے رہا ہے کہ اس افسانے کے ذریعے سے حیات اللہ انصاری پوری انسانیت کو یہ دعوت دے رہے ہیں، ایک ہمدردی کا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں ان کی نعمتوں کا کس طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے اور ایک طبقہ ہے جو ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں سے نوازا گیا ہے۔ بیسیکلی اس افسانے میں حیات اللہ انصاری اس افسانے کے کردار کے ذریعے ایک پیغام، ایک میسج، ایک فکر اور ایک دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیات اللہ انصاری کا یہ افسانہ بھیک اپنے اندر بے شمار پیغام کو سموئے ہوئے ہے۔ آج ہم انہی کا لکھا ہوا یہ افسانہ پڑھیں گے اور اس کے ہر ایک لفظ پر غور کریں گے، اور جب اس کا اختتام ہوگا اس افسانے کا تو ہم اپنے آپ کو اس لائق تیار کریں گے کہ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ جو طبقہ کمزور ہے اس کی ہمیں پوچھ گچھ کرنی ہے اور ہمیشہ جو ہے امداد کے لیے، مدد کے لیے تیار رہنا ہے۔ افسانہ بھیک میں جو ہے مرکزی کردار ہے وہ رجنی ہے، جو محض 12 سال کی لڑکی ہے۔ یہ افسانہ میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، دو منظر کو دکھایا گیا ہے۔ ایک ہے قدرتی مناظر جو کیلاش، یہاں سے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کیلاش جو ہے ایک بیمار شخص ہے اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بہت ہی نا امید ہو چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو چکی ہے، زندگی میں کوئی بہار اب نہیں آنے والی ہے۔ ایسے ہی کنڈیشن میں، ایسی صورتحال میں وہ کیلاش اپنی بہن کے ساتھ پتھوڑا گڑھ سے ہوتے ہوئے وہ موتی نگر کی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو وادی ہے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو راستے ہوتے ہیں اسے ہم درے کہتے ہیں، درے جسے انگلش میں ٹنل کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں پہ جو راستے ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا جاتا ہے جسے ہم درہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پتھوڑا گڑھ سے کیلاش جو بیمار شخص ہے اپنی بہن کے ساتھ موتی نگر کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور جب اس سے قدرتی ماحول میں، قدرتی مناظر میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو یہاں جو فلک بوش جو پہاڑ ہیں اور اس وادی کا جو منظر ہے بہت ہی صاف شفاف ہے اور ہر طرف ہریالی ہے۔ اس خوشنما خوشگوار ماحول کو میں جب کیلاش دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے حساس بشاس ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت میں ایک طرح کا نشاط اور خوشی کی لہر دور اٹھتی ہے اور کیلاش اس وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ تو موتی نگر میں وہ جب داخل ہوتا ہے اس خوشگوار ماحول میں تو اس کی طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک لمحے کے لیے بھول بھی جاتا ہے کہ اسے کوئی بیماری بھی ہے، اور وہ اس بیماری سے باہر نکل جاتا ہے اور اس ماحول میں کھو جاتا ہے جہاں پر ہر طرف جو ہے ہریالی ہے، خوشحالی ہے، اور ہر لوگ سیاحت کے لیے یعنی وزٹنگ کے لیے، ٹورزم میں کہہ لیجیے، پہاڑ کے جو وادی ہے وہ اکثر جو ہے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے اس جگہ کو لوکیشن کو چوز کرتے ہیں جہاں پر کیلاش اپنی بہن کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ منظر حیات اللہ انصاری پیش کر رہے ہیں کہ اس وادی میں ہر طرف خوشی ہے، ہریالی ہے، موسم بھی بہت ہی خوشگوار ہے،
اور اس سہانے ماحول میں ہر کوئی شخص جو ہے اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے، دنیا کے غم سے دور ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے اس کی طبیعت بھی جو ہے بحال ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ماحول میں جو ہے ایک کردار ہے جس کا نام رجنی ہے۔ یہ 12 سال کی ایک محض لڑکی ہے۔ اس افسانے کا اسے مرکزی کردار بھی ہے، جو ممتا کا بہترین مثال ہے۔ یہ لڑکی جو ہے کیلاش کو کہتی ہے کہ تھرماس میں لے لوں، تھرماس مطلب پانی کا جو باٹل ہے، اور وہ کیلاش کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ وہ بہت بھاری تو نہیں ہوتا، مگر چونکہ وہ سخت اور بیمار ہوتا ہے، اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ پانی کا جو بالٹی ہے یا بوتل ہے وہ کافی بھاری ہے، اور وہ مرکزی کردار یعنی رجنی کو دے دیتا ہے، اور وہ کیلاش کے ساتھ پھر وہ کچھ باتیں کرنے لگتی ہے۔ کیلاش جب اس بچی کو یعنی رجنی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، تب وہ کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، اور جب کیلاش اس بچی سے اس کے حال احوال پوچھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کے ایک بھائی بھی ہے جو محض 2 سال کا ہے، اور وہ بچی بہت ہی غربت کے شکار ہے، اور بھیک اور بھوک، یہ دو جو ورڈ ہیں، جو یہ دو جملے ہیں، جو یہ دو لفظ ہے، وہ بھوک سے نڈھال ہے۔ اس سے بھائی اسے سونے بھی نہیں دیتا ہے۔ ایک تو بھائی جو ہے بہت کم عمر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے رجنی کے ساتھ 5 اور اس کے بھائی بہن ہیں۔ یہ بات وہ کیلاش اس وقت نہیں بتاتی ہے، یہ تو خیر بعد میں ہم جانیں گے۔ تو یہ کچھ نظارہ ہے موتی نگر کا۔ موتی نگر کا کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی کردار رجنی کا جو کوٹری ہے، جہاں وہ رہتی ہے، اس کا کیا حالات ہے، اس کا چھوٹا سا جھلک دیکھیے کہ وہاں کوٹری میں کیا ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، سردی ہے اور خوف ہے۔ جہاں وہ بچی جو ہے زندگی گزار رہی ہے، اپنی زندگی کی صبح شام گزار رہی ہے، اور کافی وہ غریب بچی ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی اس کے پاس سرمایہ ہے، اور نہ تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے۔ اس کے نازک کندھوں پر اتنی ساری ذمہ داریاں عائد ہے، آخر وہ بچی کس طریقے سے اس کو پورا کرے گی، اسی فکر کو لے کر جو ہے اس افسانے کو لکھا گیا ہے۔ افسانہ میں جو اہم کردار ہے وہ کیلاش اور رجنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب کیلاش اس بچی سے ملتا ہے تو اسے وہ نوکری کا آفر کرتا ہے، جب اس کے وہ پورے حالات سنتا ہے کہ وہ بچی جو ہے کس قدر پریشان ہے اور مغموم ہے، اس کے پاس کوئی بھی جو ہے ایسیٹس نہیں ہے، کوئی اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور اس کے کوٹری کا حالات ہم یہاں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے جو دروازے ہیں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، جہاں ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کوئی جو ہے جانور آ کر ان کے بھائی بہنوں کو کھا نہ لے، اور رات چونکہ وہ وادی ہے، وہاں ٹھنڈ کافی پڑتی ہے، جس وجہ سے نہ اس کے پاس اوڑھنے کے چادر ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے۔ اس طریقے سے اس کی زندگی کٹ رہی ہے۔ جب کیلاش اس کی جو پوری رودات کو سنتا ہے، اس کی پوری تکالیف کو سنتا ہے، تو اس کے دل میں ایک رحم اور ایک مایا، ایک درد اس کے دل میں اٹھتا ہے، اور وہ جو ہے دوسرے روز یعنی باغ جہاں جو اس کا ایڈریس ہے، ڈاک بنگلہ جہاں وہ جا رہا تھا کیلاش، وہاں اسے کہتا ہے کل جو ہے تم دوسری صبح جو ہے ڈاک بنگلہ میں آ جانا، تمہیں میں نوکری پہ رکھوں گا، یعنی جاب کی آفر کرتا ہے۔ اور یہ جو ڈاک بنگلہ ہے یہ کافی بلندی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر یہ واقع ہے ڈاک بنگلہ۔ کم سے کم جو ہائٹ ہے وہ 500 فٹ ہائٹ بتائی گئی ہے، اور وادی کا کچھ نقشہ یہاں ہم نے بیان کیا ہے کہ نندا دیوی ایک طرف ہے، اور دوسری طرف جو ہے ترشول کی برف پوش چوٹیاں چمک رہی ہیں۔ یہ خوبصورت منظر ہے، قدرت کا ایک بہترین شاہکار یہ منظر ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ہر شخص جو ہے اس کے دل اور دماغ میں جو ہے ہمیشہ جو ہے خوش ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت جو ہے حساس و بشاس ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جانب پہاڑوں پر باغوں کی ہریالی ہے، ناشپاتی اور سیب کے جو درخت ہیں، اور یہ پورا کا پورا جو منظر ہے بہت ہی قدرتی مناظر ہے۔ آپ چلے جائیں کشمیر، ہماچل پردیش وغیرہ میں بھی اس طرح کے منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، بلکہ ایک پورا ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسی ہی جگہوں کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں جہاں پر جو لوگ جاتے ہیں اور ٹور پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹورسٹ کا یہ پلیس ہے جہاں پر جو ہے ایسے قدرتی مناظر لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک طرف تو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، قدرتی مناظر ہے اور دل کو لبھا لینے والا منظر ہے، اور دوسری طرف جو ہے حیات اللہ انصاری نے ایک غمزدہ بچی کا ایک غمزدہ بچی ہے جس کے پاس نہ تو کھانے کا، اس کے پاس جو ضروریات زندگی ہے، جو بیسک نیڈس ہے، وہ بھی اس سے بھی وہ محروم تھا، اور ایک طبقہ ہے جو خوشحالی
खुशहाल तबका है। तो इन्हीं दो बातों को इस अफसाने में बयान करने की कोशिश की गई है। अब चूँकि दूसरी शुबह जो है, कैलाश डाक बंगला पे रजनी को बुलाता है, ऑफ़र करता है जॉब के लिए। चूँकि कैलाश डाक बंगला जा रहा होता है और डाक बंगला वो चला जाता है, और रजनी जो है फिर अपने भाइयों के साथ, अपने 5 बच्चों, उसके साथ में जो 5 जो उसके भाई बहन हैं, लल्लू, कल्लू, रामू और मुन्नी और तुलसी, ये 5 इसके साथ में हैं। और इन तमाम का लालन पोषण, इसका जो किफ़ालत है वो रजनी के कांधों पर है। और रजनी जो है, आज की रात जो उसके लिए है वो बहुत ही एक उम्मीद की रात है, क्योंकि कल की जो सुबह की जो आमद होने वाली है, वो उसकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली लाने वाली है। और वो इसी फ़िक्र में वो रात भर सोती नहीं है। इंसान, यहाँ पर हयतुल्लाह अंसारी ने एक नफ्सियाती बात भी बताने की कोशिश की है कि इंसान जब बहुत खुश होता है तो भी वो रात भर नहीं सोता, और जब इंसान बहुत गमगीन होता है तो भी वो रात भर नहीं सोता। तो यहाँ पर चूँकि रजनी के लिए ये रात एक खुशी के तौर पर भी है, और एक उम्मीद की जो किरण उसे दिख रही है कि कल की जो सुबह होने वाली है उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाने वाली है। एक अच्छा कल रिज़ल्ट आने वाला है। जब वो कैलाश के पास जाएगी तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जहाँ उसे खाना भी मिलेगा, जहाँ उसे कपड़ा भी मिलेगा, और जहाँ उसे ओढ़ने को कंबल या ओढ़ने को चादर भी मिलेगा। इन्हीं ख़यालात में उसकी रात भर कटती है। और जब सुबह की जब सूरज जब नमूदार होता है, तो इसी कैफियत में, इसी एहसास, इसी जज्बात के साथ वो सुबह सवेरे उठती है और अपने 5 भाई बहनों के साथ एक छोटा सा ये काफ़िला है, ये छोटा सा ये काफ़िले को लेकर वो इस उम्मीद के साथ इतनी बुलंदी पर जाती है, जिसका बताया हमने हाइट है 500 फीट। इस बुलंदी पर वो जाती है कि आज जब वो वहाँ पहुँचेगी तो उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब ज़िंदगी ऐशो इज़्ज़त में कटेगी, आराम में कटेगी, और पेट भर खाने को भी मिलेगा। मगर किस्मत में कुछ और ही मंजूर है। जब वो उस डाक बंगला जब पहुँचती है, तो जब कैलाश से उसकी मुलाकात होती है इन 5 भाई बहनों के साथ, जिसका मतलब कि कैलाश को इल्म नहीं होता है कि ये रजनी के साथ में इसके 5 भाई बहन भी हैं। वो सिर्फ ये समझ रहा था कि कैलाश ये समझ रहा था कि रजनी है और उसका एक भाई है। जैसे कल की बात से ये मालूम हुआ था कि रजनी का एक भाई भी है, मगर हकीकत हाल कुछ और ही है। जब रजनी अपने 5 भाई बहनों के साथ कैलाश के मतलब कि डाक बंगला पहुंचती है, और कैलाश की बहन और कैलाश जब उन बच्चों को देखते हैं कि ये रजनी अकेले नहीं है बल्कि इसके साथ 5 भाई बहन हैं, तो वो जो है इन सब की किफ़ालत करने से वो कासिर रहता है। चूँकि इतने बड़े मतलब 5 बच्चों को परवरिश करना, उनकी तरबियत करना उसकी बस की बात नहीं होती है। वो झुंझला जाता है और उसे जो है नौकरी की ऑफ़र करता है, वो उससे फिर वो जो है इनकार करता है, डिनाई करता है, और उसे सिर्फ 2 रुपया देकर वो उसे वहाँ से रवाना कर देता है। तो यहाँ अफसाने का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। जिस उम्मीद के साथ वो बच्ची उस पहाड़ तक पहुँचती है, इतनी बुलंदी तक, जो उसे एक उम्मीद ही होती है जो उसे उस मंजिल तक पहुँचाती है, मगर यहाँ जाने के बाद उसकी तमाम उम्मीदों पर फिर पानी फिर जाता है, और दोबारा फिर उसी आलम में जहाँ से वो चल के आई थी, फिर दोबारा उसी में ढकेल दी जाती है, जहाँ फिर गुर्बत है, जहाँ फिर वही खौफ था, जहाँ सर्दी थी, जहाँ भूख थी। ऐसे आलम में फिर रजनी जो है वो पहाड़ से नीचे आती है, और जहाँ थी वहीं वो फिर वो ज़िंदगी की फिर वो शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर एक बात जो अहम बात है वो ये है कि जब वो रजनी जब दोबारा अपने जहाँ से वो चली गई थी उसी कोठरी में आती है, फिर उसी तरीके से हर रोज़ की तरह पड़ोसियों का इम्तहान लेने के लिए फिर निकल जाती है कि कोई इस पर दया करे, कोई इस पर रहम करे, कोई जो है उसकी ज़रूरियात को पूरी करे। फिर उसी अपने बच्चों की जो भूख के बिलक रहे हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके तन में कपड़ा भी ढंग का नहीं है, उनकी किफ़ालत के लिए फिर वो घर से बाहर निकलती है और पड़ोसियों की दया पर मुनहसिर रहती है। फिर जो है यहाँ पर अफसाना तो ख़त्म हो जाता है, मगर अफसाना निगार यहाँ एक पैगाम देना चाह रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर पड़ोसी का इम्तहान तो वो लेती ही है, मगर यहाँ पर पड़ोसियों के लिए आजमाइश है कि वो अपने हमसाइयों का खबरगिरी करे। और ये बात हदीस में भी आई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी इरशाद है कि
कामिल इंसान, कामिल मोमिन वो नहीं, कामिल मोमिन वो हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए, और आप जो है नींद से सो जाएं और आपका पड़ोसी जो भूखा हो, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ पर एक फ़िक्र दी जा रही है कि हम अपने हमसाइयों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, और जो जिस प्लेटफॉर्म पे है, जो जिस मकाम पर है, वो वहाँ पर जो है वो गरीबों का, मिस्किनों का, बेसहारा लोगों का सहारा बने, उनकी मदद करे, जहाँ तक उनसे मुमकिन हो वो उनकी हौसला अफजाई करे, उनकी मदद करे। तो ये तो रहा अफसाने का खुलासा और इस अफसाने का निचोड़। अब कुछ सवालात हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। तो जैसे मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया? क्योंकि हमने पहले बता दिया कि मोती नगर जो वादी है ये बिल्कुल ही जो है नेचुरल सेटअप है, कुदरती मनाजिर का बेहतरीन वो अक्कास है, जहाँ पर हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ जो है बागात है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, पहाड़ है। ये कुदरती मनाजिर को देखते ही जो है मुसाफिरों का मिजाज बदल जाता है, फिर तबीयत हसास और बर्दाश्त हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिजाज बदल जाता है। दूसरा सवाल ये है कि रजनी को ऐसी कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वो रात भर ना सो सकी? क्योंकि कैलाश जो है उसे ऑफ़र करता है कि वो उसे कल नौकरी पर रखेगा, और इसी खुशी के मारे वो रात भर नहीं सो सकती है कि उसे कल की जो सुबह जो आने वाली है, जो उसे खुशी मिलने वाली है, जहाँ से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, और उसकी ज़िंदगी में अब आराम, ऐश इशरत और आराइश की ज़िंदगी गुजरने वाली है, इसी खुशी के मारे वो रात भर नहीं सो सकती है। यहाँ एक नफ्सियाती तौर पर भी बताई गई है कि इंसान को जब बहुत खुशी मैसर आने वाली होती है तो उसे नींद नहीं आती। तीसरा क्वेश्चन है कि कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी? यहाँ मुहावरा भी इस्तेमाल किया गया है, बिजली गिरना, क्योंकि कैलाश को ये खबर नहीं होता है कि रजनी के साथ उसके 5 भाई बहन भी हैं। मगर जब वो देखता है कि रजनी अकेले नहीं बल्कि उसके साथ पूरा एक काफिला है, पूरा एक उसका एक कुंबा है, पूरी एक फ़ौज है, तो उसे ये लगता है कि वो इन सब की किफ़ालत नहीं कर सकेगा और झुंझला जाता है, और वो उसे नौकरी पर रखने से इनकार करता है। तो इस की बात जब रजनी सुनती है कि अब जो है उसे नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो इसको सुनने के बाद उस पर एक बिजली सी गिर पड़ती है, और वो जो है उसकी तमाम उम्मीदें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, और फिर बिल्कुल जो है वो उसकी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ ज़िंदगी पहले थी वहीं से वो पहुँच जाती है। इसी को सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी। तो इस तरीके से ये 3 सवालात थे जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो हमने कोशिश किया कि इस सबक के हवाले से आपको जो मुमकिन जो क्वेश्चन से आ सकते हैं वो भी हमने बताया, और इसका पूरे कहानी का जो खुलासा है वो भी बताया। इस कहानी के ज़रिए हैतुल्लाह अंसारी ने पूरी कौम को एक हमदर्दी का पैगाम दे रहे हैं, और एक तबका जो मालदार तबका है, जो खुशहाल तबका है, जिसके माल में गरीबों का भी हिस्सा है, उनको ये दावत दी जा रही है कि अपने कमाई में, अपने माल में आप गरीबों का भी हक़ है उसमें, उनका, बल्कि आप उनको एहसान ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि ये उनका हक़ है, ये उनका ये राइट्स है जो आपको देना है। इसी तरफ हैतुल्लाह अंसारी ने इशारा किया है, और ये पूरा अफसाना एक दावत के तौर पर, एक फ़िक्र के तौर पर हमारे सामने है। हमें चाहिए कि हम जो है इन बातों पर अमल करें और अपने रियल लाइफ में भी इसका इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम एक अच्छे समाज की तश्कील कर सकें। और ये जो कुल कायनात है, इस कायनात में हर तरह के लोग हैं, मालदार तबका भी है, एक गरीब तबका भी है, एक मिस्किन तबका भी है। तो जो तबका मालदार है, जो साहिब सरवत हैं, जो साहिब नसाब हैं, उनके ज़िम्मे में भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद है। उन जिम्मेदारी को वो समझे और गरीबों, मिस्किनों, बेसहारा लोगों, दुखियारों की मदद करें। यही इस मैसेज है इस अफसाने का। उम्मीद है कि ये अफसाना आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।